یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا کام. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کہ تاریخ کے سنہرے پنوں پر آج کا یہ دن اور مولانا شبیر ملک کا کارنامہ لکھنے کی ضرورت ہے. اور پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ کلکتہ یتیم العلم نہیں ہے. کلکتہ میں بھی علوم و فنون کے ہی جواہرات. بھائی اس لیے تو میں بڑا مبارکبادی کے بندہ ہے. حالانکہ ہم لوگ مشہور مبارک میں ایک ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے, ایک ساتھ ہم لوگ گھومتے تھے, لیکن کیا خبر تھی وقت کا اتنا بڑا یہ عظیم کارنامہ حضرت کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہونے والا ہے. یقینی طور پر یہ اللہ کا ایک اور گفٹ ہے. رب کائنات کی بے پناہ عنایتیں ہیں, اللہ کی نوازشات ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی دینی خدمات دیتا رہے اور دین کے کارنامے, دین کی تعلیمات ایسے ہی ہماری قوم تک پہنچتی رہے تاکہ قوم کو بہترین ہتھیار مل جائے اور ہماری قوم گمراہ ہونے سے محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ آج کی اس تقریب سعید کے صدقے میں ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اس باری جو اپنے ایک ساتھی کو بڑے دعوت تحسین سے نواز بھی رہے تھے اور آپ نیچے بیٹھے آپ کے دل کو جھنجھوڑ بھی رہے تھے. الحمدللہ قابل مبارکباد ہے کہ گلبرہ غیر خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اب میں دعوت سکول جناب عبدالقدوس صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. یا ہمارے اس اسٹیج پر یا وہ دونوں مرجان ہیں انتہائی فرصت انسان ہوں کہ آج کے اس تاریخی جلسے میں مجھے آواز دی گئی اپنے تاثرات کو بیان کرنے کا. جذبات سے میں پر ہوں, آج میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا. میں آج ایک مقتدی کی حیثیت سے جس مسجد میں میں رہتا ہوں, جہاں میری بچپن میں نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئی, نہ جانے اس مسجد میں نہ جانے کتنی نمازوں کو میں نے پڑھا, مجھے یاد نہیں. 50 سال کا وقفہ گزر گیا, لیکن آج میرا سینہ فخر سے پھول گیا ہے جب یہ معلوم ہوا کہ آج جو ہے ہمارے امام صاحب نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا جو آپ لوگوں نے بھی سنا. بخاری جیسا مقدس شخصیت جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا, ہم سب پر احسان کیا, ہم تمام لوگوں پہ احسان کیا. بخاری کے احادیث کو جمع کر کے آج جو مسلمانوں کو ایک صحیح روشنی دینے کی کوشش کی, ان پر یہ کتاب لکھی گئی. اور میں پل پل اس کا گواہ ہوں. میں پل پل گواہ ہوں جب مولانا نے دن رات ایک کر کے اسی مسجد میں نہ جانے کتنی بار میں نے منع کیا ہوگا کہ مولانا کھانا کھا لیجیے, مولانا تھوڑی دیر آرام کر لیجیے, اور اس کے بعد میں نے پل پل اس محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کامیاب کرے. اور سب سے بڑا آپ لوگوں نے بھی سنا کہ بخاری رکھو گے تو برکت ہوگی. جب واشنگٹن میں سوکھا پڑ گیا تو وہاں پر جو ہے بخاری کے صدقے سے 7 دن بارش ہوئی. میں نے خود ہی مشاہدہ کیا, میں خود گواہ ہوں. اس بخاری کے لکھنے کا جو بہت بڑا کرم, بہت بڑا معاملہ نہیں کر سکتا, بہت بڑا واقعہ میں نے گزرا. ادھر بخاری لکھنا ختم ہوا, ادھر چھپنے گیا, ورنہ پریشان ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہے. صدر تحریک پیغام اسلام بخاری شریف کا نام لے کر تشریف لائیں. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پیغام کو آگے بڑھا کر اپنے موضوع کو زیادہ کریں. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين
बेगरानी का हज़रत मौलाना मोहम्मद शकीर आलम साहब जिन्हें मैं जान की शक्तिया के कैंपस से कस्बा मुबारकपुर तक और कस्बा मुबारकपुर से कर्नाटक के शहर चित्रादुर्गा तक और चित्रादुर्गा से लेकर यहाँ कलकत्ता की सरजमीन तक देख रहा हूँ। उनकी पूरी ज़ात इस एक शेर की तर्जुमानी है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। यकीनन ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने रोशनी बिखेरी, उनकी जहद मुसलसल, उनका सब्र इस्तकामत, उनकी सही और उनकी काविश, ये तमाम चीज़ें मेरे सामने आईना की तरह है। मैं किसी मुबालगा आराई और दिल को ताड़ बनाकर पेश करने और मुहतरम नामुहतरम को मुहतरम बनाने का मैं कायल नहीं बनता। जो कह रहा हूँ यकीनन एक बात मेरे सामने मालूम होता है कि मेरी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ मेरी निगाहों के सामने है। मैं इनकी ज़िंदगी के किस गोशे को पेश करूँ और किस गोशे को छोड़ दूँ। इरादा तो मेरा ये था और हुक्म भी इनका ये था कि बुखारी शरीफ और अक़ायद अहले सुन्नत के उन्वान पर आपको गुफ्तगू करनी है, लेकिन ये उलमाए किराम की जमात और ये सूरत-ए-हाल इस बात का मतसाज़ी नहीं कि मैं एक तकरीर करूँ। बस मैं कह लीजिए कि ये तकरीर के तौर पर, खिराज अक़ीदत के तौर पर या जिसे जो भी नाम दे दिया जाए उस तौर पर चंद अशार मैं इनके नज़र करता हूँ कि किताब लम यज़ल का नूर सहीहुल बुखारी है। किताब लम यज़ल का नूर सहीहुल बुखारी है कि जैसे माहे ताबा पर असर सूरज का तारी है, कि जैसे माहे ताबा पर असर सूरज का तारी है, और जो दिल से थाम ले सरकार के दामान रहमत को, जो दिल से थाम ले सरकार के दामान रहमत को, उसे पूछो तो हर गम का मदावा ही बुखारी है, उसे पूछो तो हर गम का मदावा ही बुखारी है। और दिलों की किश्ते बैरा को दिया पैगाम शहदादी, दिलों की किश्ते गिरा को दिया पैगाम शहदादी। बिहम्दिल्लाह महशर तक ये नहर इल्म जारी है, बिहम्दिल्लाह महशर तक ये नहर इल्म जारी है। और खजाने दीन और दुनिया के मुक़द्दर बन गए इसके, खजाने दीन और दुनिया के मुक़द्दर बन गए इसके। कसम अल्लाह की जिसने भी इस पे जान वाली है, कसम अल्लाह की जिसने भी इस पे जान वाली है। और इमाम अल-अस्फ़िया ने इसको गुलदस्ता बनाया है, इमाम अल-अस्फ़िया ने इसको गुलदस्ता बनाया है। मुअत्तर जिसकी खुशबू से हुई मखलूक सारी है, मुअत्तर जिसकी खुशबू से हुई मखलूक सारी है। और रूमों से दिल के गुंचों को खिलाया प्यार से जिसने, रूमों से दिल के गुंचों को खिलाया प्यार से जिसने। गुलिस्ताने नबूवत की यही बादे बहारी है, गुलिस्ताने नबूवत की यही बादे बहारी है। और फसाहत भी, बलागत भी, तहम्मुल भी, तबस्सुम भी, फसाहत भी, बलागत भी, तहम्मुल भी, तबस्सुम भी मेरे महबूब की हर हर अदा पाक प्यारी है, मेरे महबूब की हर हर अदाए पाक प्यारी है। और नबी की शान होती है नुमाया इसके लफ्ज़ों से, नबी की शान होती है नुमाया उसके लफ्ज़ों से। ये ईमा की ज़या है कुफ्र पे चलती कटारी है, ईमा की ज़या है कुफ्र पे चलती कटारी है। और बड़ा मशहूर शेर है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी इश्क़ नबी के पढ़ते हैं बुखारी, जो भी इश्क़ नबी के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। ज़रा इसी को आप दूसरे तनाज़ुर में सुनें।
شاعر عرض کرتے ہیں کہ جمال عشق مصطفی کے دشمن جان لے سارے، جمال عشق مصطفی کے دشمن جان لے سارے، بخارا سے بخار ان کے لیے لائی بخاری ہے، بخارا سے بخار ان کے لیے لائی بخاری ہے، اور کرے انکار اس کا کس کو جرت ہے زمانے میں۔ حضرت کی کتاب کو نظر میں رکھیں، امام افروز واقعات بخاری، اور اس کے بعد یہ شعر سنیں، کرے انکار اس کا کس کو جرت ہے زمانے میں، کرے انکار اس کا کس کو جرت ہے زمانے میں، کہ یہ تحریر ساری من روایاتی بخاری ہے، کہ یہ تحریر ساری من روایاتی بخاری ہے، اور چنے ہیں جب سے یہ بلہائے تر مہر و محبت کے، چنے ہیں جب سے یہ بلہائے تر مہر و محبت کے، ملک شبیر پر رحمت محبوب باقی ہے۔ السلام علیکم۔ بھائی جناب مہاجر احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس ملک سے السلام علیکم۔ مائدین سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہماری زبان کیا، ہم کیا بول سکتے ہیں یہاں پہ، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبہ دیا کہ یہ کام نہیں کرا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے پورے دولت ان کے پاس شامل رہتے ہیں، اللہ ہم کو یہ موقع دیں کہ ان کو جتنا بھی دیں، اور یہ قوم کے لیے اور بھی کتاب لکھیں اور بھی یہ کریں۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ طاقت رہتا تو آج ہی ہم سب کچھ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے، ایک دین کے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جذبہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ایک کتاب دے دینا چاہیے، اور ہر بچے کو یہ تعلیم دینا چاہیے، بیٹا پڑھو آگے دیکھو، اسی سے ہم لوگ کو دنیا قائم ہے، اسی سے دنیا ہم لوگ کو ملے گا۔ رسول پاک نے یہی فرمایا ہے کہ اگر دین چھوڑو گے تو سب کچھ مل جائے گا، دین پکڑو گے تو سب کچھ ملے گا۔ السلام علیکم۔ پروفیسر سیفی ہال جہانگیر سر جو آپ کے سامنے تاثرات پیش کر رہے تھے، میں بڑے ادب کے ساتھ مفتی رحمت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں، اپنا قیمتی وقت اپنے مصنف کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ بس 20 سے 25 منٹ اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائم مسلما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نسبت سے شہر ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آج کے اس جلسے کو ایک عظیم کتاب سے نسبت حاصل ہے، جس کتاب کو پوری دنیا صحیح بخاری شریف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے اور اس کو میری کتاب فرمایا ہے۔ ابو ذر الوزی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مطاف رہن کے پاس سو رہا تھا
کہ میری قسمت بیدار ہو گئی، میرا نصیبہ جاگ گیا، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو زید، کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، محمد ابن اسماعیل کی جامع صحیح بخاری۔ تو بخاری شریف وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے جس کو میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کتاب قرار دی ہے، میری کتاب فرمایا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کا مرتبہ اور مقام تمام کتابوں میں قرآن کے بعد بلند و بالا ہے۔ مولانا ملک شبیر احمد اسماعیل صاحب نے اسی مناسبت سے کہ چونکہ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دی گئی ہے اور لوگوں میں اس کی بڑی عظمت ہے، لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بخاری شریف کے واقعات کو جمع کر دیا جائے تاکہ بہت سے لوگ جو ہے نا بخاری شریف کے نام پر لوگوں میں بہت طرح کی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ جیسا کہ پیش رو خطبہ سے آپ نے سماعت فرمایا کہ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ
की मकबूल किताब होगी। मौलाना शफीर साहब इस्माइल ने भी हम यकीन के साथ कहते हैं कि इन्होंने भी इसको मोहब्बत में डूब करके इस किताब को तहरीर फरमाया। किताबें तो बहुत पाई जा रही हैं, लेकिन इसको मोहब्बत में जो किताब डूबी में होती है और इसको मोहब्बत में डूबा हुआ जो मुसन्निफ होता है, ऐसा बहुत कम लोग है ना। इसलिए किताब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी और रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। रसूलुल्लाह ने जब बुखारी शरीफ को अपनी किताब कहा और उसको पढ़ने का हुक्म दिया, इससे वाज़ेह हो रहा है कि जब रसूल पाक बुखारी शरीफ पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, इसलिए कि आपको बुखारी शरीफ पढ़ना पसंद है, तो यकीनन बुखारी शरीफ पर कुछ लिखना, चाहे वाक़ियात की रोशनी में हो, चाहे अहकाम की रोशनी में हो, चाहे दूसरी बातों की रोशनी में हो, तो भी मेरे रसूल प्यारे मुस्तफा को पसंद है। इसलिए इनका ये किताब लिखना इंशाअल्लाह जरूर रसूलुल्लाह के बारगाह में